اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم نے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں گے۔ کفار مطلب کیا ہے؟ تو ٹھکرانے والے اسلام کو، یہ قیامت کے روز اس کو عذاب سخت نہ دیں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب دیں گے اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب دیں گے۔ یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم کو خاص فرمائش معجزات کے بھیجنے سے یہی امر منع ہوا کہ پہلے لوگ ان کے تکذیب کر چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کے ذریعہ تھی، یعنی صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اونٹنی کو لوگوں نے مار ڈالا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے پر عذاب آیا۔ ان لوگوں نے اس کو ساتھ ظلم کیا، اور ہم ایسی معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزات لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت سے معجزات لے کے آئے۔ ہر ایک پیغمبر بھی جو بھی معجزات لے کے آتے ہیں، یہ لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ کی نشانی ہے وہ۔ اور آپ وہ وقت یاد کیجیے، کر لیجئے جب کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہو رہا ہے، اور ہم نے جو تماشا آپ کو واقعہ معراج میں بحالت بیداری دکھلایا تھا۔ شب معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا راہ بھی بتلا دیا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو مل کر نماز بھی پڑھے اور اللہ سے بات چیت ہوئی۔ دیکھے نہیں، اللہ کو دیکھے کر کے کوئی بات نہیں۔ بخاری شریف سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اللہ کو دیکھے تو اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں ایک آیت کو نوٹ کرتے ہیں تو وہاں پر جبریل علیہ السلام کا بات آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو واقعہ معراج میں بحالت بیداری دکھلایا تھا، اور جس وقت جس درخت کے قرآن میں ندامت کی گئی، ہم نے تو ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجبی گمراہی کر دیا، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو ہے نا ایک درخت کے پاس جانے کے لیے منع کر دیا، درخت بول دیا، سمجھ میں درخت کیا ہے؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیہوں کا دانہ کھایا۔ گیہوں کا دانہ کوئی درخت ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا، وہ درخت کیا ہے اس کا نام بھی نہیں بتا دیا، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ درخت کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو ان چیزوں کو یہاں پر دوبارہ آگے پڑھتا ہوں، اور آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جب کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہو رہا ہے، اور ہم نے تو تماشا آپ کو واقعہ معراج میں بحالت بیداری دکھلایا تھا، اور جس درخت کے قرآن میں ندامت کی گئی ہے، جو آدم علیہ السلام کا قصے میں آ جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجبی گمراہی کر دیا۔ ان دونوں کو مطلب کیا ہے؟ دادی ماں حوا، دادا آدم کو وہ گمراہ ہو گئے۔ اس میں شیطان نے ان کو جھوٹے وعدے کر کے ان کو وہ پھل چکا دیا، اس سے وہ گمراہ ہو گئے، اللہ کے نظر سے گرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیا، وہاں پر سزا نہیں دے دیا، اور دنیا میں بھیج دیا، اور کل قیامت کے دن اور جو حساب کتاب ہوگا اس کے معافی فیصلہ ہو جائے گا کر کے یہ شاندار دنیا ایک ذیل خانہ بنا کے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، دادی ماں حوا کو۔ اور آگے بہت سی باتیں آپ کو قصص الانبیاء پڑھنے سے بھی معلوم پڑ جائے گا کہ دین کا علم کو سیکھ سکو گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، دیکھو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو مطلب کیا؟ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیمانی سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے دیکھو انسان کو بنا دیا، کیسا صورت شکل بنا دیا، اور اس کو سمجھداری بنا دیا، اس کو علم عطا فرما، اس قابلیت کا سجدہ ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں۔ تو سب فرشتوں نے اللہ کا حکم کو مانے لیکن ابلیس نے نہیں مانا،
اس نے سجدہ نہیں کیا. ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے ابلیس شیطان مردود بن گیا. آج ہم کتنے سجدے نہیں کرتے ہیں، اسے خود مسلمان لوگ اندازہ لگا اور تمام لوگ اندازہ لگا کہ یہ ابلیس اتنا تھا کہ آسمان میں ایسا کوئی جگہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کا ایک حکم کو نہیں مانا تو وہ مردود بن گیا اور کافر بن گیا. فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس کا نام کیا ہے قرآن میں؟ ابلیس ہے. اس کے بعد میں مردود ہو گیا، اس کے بعد میں کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، نہ کیا اور کہا کہ کیا ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. اب اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا. تو انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد میں نطفہ سے بنا دیا، اور جن کو آگ سے بنا دیا. زمین نیچے کو گرنے والا ہے، آگ اوپر کو اڑنے والا ہے. اس طرح کے اپنے آپ کو اونچا نیچا سمجھ گیا. ٹھیک ہے، کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو بھلا بتلائیے تو خیر، اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانہ تک مہلت دے دے تو میں بھی بجے قدر قلیل لوگوں کے اس کے تمام اولاد کو اپنے بس میں کروں گا. ارشاد ہوا جا جو شخص ان میں سے تیری ساتھ ہو لے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، سزا پوری. اللہم اغفر لی. یہ شیطان نے اللہ سے اجازت لے لیا تو اس لیے وہ اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کے ذریعہ ڈرایا ہے تو اس لیے تم کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کر کے اللہ کے نیک بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معنی پڑھنے میں، میرے قرآن شریف کی تلاوت میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے. وقل رب زدنی علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین.